محبت ہے، اتنی الفت ہے، اتنا پیار ہے۔ رب کہتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، رب نے قرآن کی برکت سے دشمنوں کو دوست بنایا، ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیے۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب اگر کوئی خرچ کرنے والا کائنات کی دولت، کائنات کے خزانے، کائنات کا سونا، کائنات کی چاندی، کائنات کی تمام کرنسیاں خرچ کر دیتا تو یہ ٹوٹے ہوئے دل نہ جوڑتے۔ اللہ نے جوڑا، قرآن کی برکت سے جوڑ، اللہ نے اپنے ان بندوں کے دلوں کو جوڑا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت سے یہ ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے ہیں۔ تو قرآن نہیں تھا، دل ٹوٹے ہوئے تھے، قرآن آیا ہے، دل جڑ گئے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی تعلیم کی برکت ہے۔ اور آج پھر دنیا میں فساد ہے، دنیا میں قتل و غارت کری ہے۔ میں یہاں پرسوں رات کو آیا ہوں، کل صبح مجھے پتہ چلا کہ ایک بدبخت ہمارے پاکستانی بھائی نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اور اس کی وجہ سے لوگ ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ بھائی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے، اسلام ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے قتل کی اجازت نہیں دی، اسلام تو تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں دیتا بیوی کو۔ اسلام تو بیوی کے حقوق بتلاتا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اسلام تو بیوی کے بارے میں کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے تمہارے حقوق ہیں ایسے بیویوں کے بھی حقوق ہیں۔ اسلام تو بیوی کے بارے میں کہتا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور بطور مثال کے میں تمہارے سامنے ہوں، میں عائشہ کے ساتھ، حفصہ کے ساتھ، سلمہ کے ساتھ، حبیبہ کے ساتھ، خدیجہ کے ساتھ، سودا کے ساتھ، زینب بنت خزیمہ کے ساتھ، زینب بنت جحش کے ساتھ، میں ماریہ قبطیہ کے ساتھ، میں میمونہ کے ساتھ، میں اپنی تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین اپنی بیویوں کے ساتھ تم میں سے سب سے اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں۔ یہ بتلایا کرو دنیا کو۔ اسلام تو بیویوں کے بارے میں یہ بتلاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، تعجب کیا ہے ان لوگوں پر جو بیویوں کو مارتی ہیں۔ فرمایا بھی مار رہے ہو، اب تھوڑی دیر کے بعد اس کی تمہیں ضرورت پیش آتی ہے، اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے ہو۔ یہ قرآن سے پہلے کا زمانہ ہے، جاہلیت کا زمانہ، قرآن کا زمانہ آیا ہے، پھر امن کا زمانہ ہے، اور آج پھر دنیا میں جاہلیت آئی تو پھر بد امنی ہے، پھر فساد ہے، پھر دہشت گردی ہے، پھر قتل و غارت کری ہے، پھر انسانی خون سستا ہو گیا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کیا بات ارشاد فرمائی، جھلک پیش کرتا ہوں، بس چند موتی دوں گا، بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں اچھی طرح سن لو، یہ حجۃ الوداع کا اللہ کے نبی کا خطبہ ہے، اور اللہ کے نبی کا یہ انسانی حقوق کا چارٹر خطبہ ہے۔ انسانی رہنما ملتے ہیں، انسانی حقوق ملتے ہیں اللہ کے نبی کی گفتگو سے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کعبے کو محترم بنا دیا، حرم کو محترم بنا دیا، اللہ نے آج کے اس دن کو محترم بنا دیا، لیکن یاد رکھو مسلمان کا خون کعبے سے زیادہ محترم، مسلمان کا مال، مسلمان کا خون مکہ مکرمہ سے زیادہ محترم، آج کے اس مبارک دن سے بھی زیادہ محترم۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اور جب قرآن کا زمانہ تھا تو اتنا امن تھا، حیرہ بیت المقدس کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، یہاں سے ایک دوشیزہ نوجوان کماری لڑکی اکیلے سفر کر کے مدینے آیا کرتی تھی۔ درمیان میں کتنے ملک پڑتے ہیں، فلسطین سے گزری، فلسطین سے گزر کر ملکوں میں داخل ہوتے ہوئے پھر حجاز میں آئی۔ اتنے بڑے خطے میں اسے کئی راتیں لگتی ہوں گی، پیدل کا سفر ہوا کرتا تھا، لیکن تاریخ لکھتی ہے
حیرا سے چلنے والی یہ لڑکی جب مدینہ منورہ آیا کرتی تھی تو کوئی بھیڑیا آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں تھا، آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں تھا۔ یہ قرآن کا زمانہ ہے، آج ہمیں دہشت گردی کے تانے دیتے ہو، جب ہمارا نظام تھا، قرآن کا نظام تھا، اللہ کی قسم ایک گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پیا کرتے تھے، بھیڑیا اور بکری ایک چراگاہ میں اکٹھے چلا کرتے تھے۔ میں نے پڑھا ہے تاریخ میں، قرآن کا حکمران ہے، نام عمر ابن عبد العزیز ہے۔ یہ کون عمر ابن عبد العزیز ہے؟ خود بادشاہ ہے، باپ بادشاہ ہے، ماموں بادشاہ ہے، کئی پشتوں سے یہ بادشاہ چلے آ رہی ہیں، لیکن اللہ نے قرآن دیا، حدیث دی، حدیث کو جمع کرانے والے بھی عمر ابن عبد العزیز ہیں۔ یہ قرآن کا حکمران ہے، ان کا دور حکومت ہے۔ اچانک ایک بھیڑیے نے ایک چرواہے کی بکری کو پکڑ کر چیرا اور پھاڑا اور پھینک دیا، اس کی بوٹیاں کھا گیا۔ تو بھیڑ اس واقعے کو دیکھ کر بکریوں کا چرواہا چیر اٹھا، وہ چیر کے کہنے لگا مات عمر بن عبد العزیز۔ آج عمر بن عبد العزیز فوت ہو گئے۔ کسی نے کہا تمہارے پاس کیسے اطلاع آ گئی؟ نہ ٹیلی فون کا زمانہ تھا، نہ ٹیکسٹ میسج کا زمانہ تھا، نہ ای میل کا زمانہ تھا، نہ یہ ٹیکنالوجیاں ایجاد ہوئی تھی، نہ اس کے پاس کوئی انسان تھا۔ تمہیں پتہ کیسے چلا کہ آج عمر بن عبد العزیز فوت ہو رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ مجھے تم تحقیق کر لو، تصدیق کر لو، میں پھر بتلاؤں گا۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ عین اس وقت جس وقت اس چرواہے نے اعلان کیا مات عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز فوت ہو گئے، عین اسی وقت عمر بن عبد العزیز حقیقتاً ریئلی فوت ہو چکے تھے۔ پوچھا گیا تجھے پتہ کیسے چلا، خبر کیسے آئی؟ تجھے کسی چیز نے بتلایا، تجھے الہام ہوا، تجھے کشف ہوا؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب سے عمر بن عبد العزیز قرآن کے حاکم، قرآن کے عالم حاکم بنے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں بکریاں چلاتا ہوں، جنگل میں لے جاتا ہوں، میری بکریوں کو کسی بھیڑیے نے ٹچ نہیں کیا، اٹھایا نہیں، یہ اکٹھے چلتی ہیں، اکٹھے پھرتی ہیں، اکٹھے رہتی ہیں۔ آج جب بھیڑیے نے بکری کو کاٹا ہے، کھایا ہے، پھاڑا ہے، مارا ہے، قتل کیا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا عمر بن عبد العزیز جیسا عادل حاکم، منصف حاکم، قرآن کا عالم حاکم دنیا میں نہیں رہا۔ تبھی اسے جرأت ہوئی ہے تو بالکل اسی طرح نکلا۔ جب تک عمر بن عبد العزیز دنیا میں رہے، یوں امن رہا۔ عمر بن عبد العزیز فوت ہوئے تو جانوروں کو بھی جرأت ہو گئی۔ بھائیو یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، اس موضوع پہ بہت سی باتیں کہہ سکتا ہوں، آگے چلو۔ قرآن نہیں آیا تھا، قرآن نہیں آیا تھا، لوگ اپنے بچوں کو بھی قتل کرتے تھے، بچیوں کو بھی قتل کرتے تھے۔ بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی، یہ سوچ میں آیا کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے پلاؤں گا، بچی کو تو جہیز بھی دینا پڑے گا، عزت کا بھی مسئلہ ہے، غیرت کا بھی مسئلہ ہے۔ پیدا ہوتے ہی بیچاری کو قتل کر دیتے تھے، گلا دبا دیتے تھے۔ اور بعض لوگ بچی جب بڑی ہو جاتی تو ساتھ لے جاتے جنگل میں، اپنے ہاتھ سے گڑھا کھودتے اور گڑھا کھود کر اس معصوم بچی کو دھکیل دیتے گڑھے میں، اوپر سے مٹی ڈال دیتے۔ وہ چیختی رہتی، وہ چلاتی رہتی، وہ روتی رہتی، لیکن اس سنگ دل باپ کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور اس سنگ دل باپ کے دل میں کوئی رحم نہیں آتا تھا۔ یہ عام تھا۔ قرآن نے ذکر کیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن جب زندہ درگور کی ہوئی بچیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کی گئی، ان کا جرم کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا۔ یہ بے رحمی قرآن سے پہلے تھی۔ قرآن آیا، قرآن نے آ کے کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياکم
ایمان والو لا تقتلوا اولادکم، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرنا. نحن نرزقکم وإیاہم، تمہارے رازق بھی اللہ ہیں، تمہارے بچوں کے رزق دینے والے بھی اللہ ہیں. بدلاؤ تمہارا رازق کون؟ اللہ. اور ہمارے بچوں کا رازق کون؟ اللہ. ہر آنے والا اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، ان بچوں کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. بچوں کا ذکر پہلے کیا ہے. یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، فرمایا یہاں بچوں کا ذکر اللہ نے پہلے کیا کہ بچوں کو رزق بھی ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق بھی ہم دیتے ہیں. توجہ کیجئے، اس میں ایک نقطہ ہے. رب سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے عمر کے لوگوں، اور دولت والوں، اور سرمایہ والوں، اور پیسے والوں، اور قوت والوں، اور طاقت والوں، اپنے اس رزق پہ نہ اتراؤ. تمہیں رزق ان بچوں کی وجہ سے ملتا ہے. میں جو تمہیں کھلا رہا ہوں ان بچوں کی وجہ سے کھلا رہا ہوں. ان بچوں کا رزق تمہارے حصے میں آتا ہے اور تم بچوں کو کھلاتے ہو. تم کون ہو کھلانے والے؟ بچوں کی برکت سے بڑوں کو، کمزوروں کی برکت سے طاقتوروں کو، اور نیکوں کی برکت سے گناہگاروں کو رب رزق دیا کرتا ہے. اللہ رزق دیا کرتا ہے. اس لیے تمہارے رزقوں میں ان کا بھی حصہ ہے جو مانگتے ہیں، ان کا بھی حصہ ہے جو نہیں مانگتے. قرآن سے پوچھو وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. رب کہتا ہے تمہارے مالوں میں مانگنے والوں کا بھی حصہ ہے، نہ مانگنے والوں کا بھی حصہ ہے. ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے. دو بھائی تھے حضور علیہ السلام کے زمانے میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دو بھائی تھے. ایک قرآن پڑھتا رہتا،